لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ 12 رمضان ہے، عرس مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ ہیں۔ جی ہاں، 12 رمضان کو خلیفہ مفتی اعظم ہند فقیہ اہل سنت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر ایک پردہ اٹھانا چاہتا ہوں آج۔ پردہ یہ کہ عموماً یہ شہرت ہے کہ جب نسبندی کے خلاف حکومت نے، نسبندی پر حکومت نے خوب زور لگائی تو نسبندی کے خلاف جن چہروں نے سر اٹھایا تھا، عموماً ایک شہرت ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے خلاف الحمدللہ علم بلند کیا تھا۔ بلا شبہ حضور مفتی اعظم ہند کا فتویٰ آیا تھا، لیکن یقین مانیں آج اس بیان میں آپ سنیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے سے بھی پہلے ایک اور مفتی تھے جنہوں نے نسبندی کے خلاف فتویٰ دیا تھا، جبکہ حالات بہت نازک تھے، ایمرجنسی کے حالات تھے۔ ایسے حالات میں حکومت کے خلاف فتویٰ دینا، کہیں بھی حکومت کے خلاف فتویٰ دینا کتنا مشکل بھرا ہو سکتا ہے، یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت بھی نسبندی کے خلاف مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے بھی پہلے آپ کے ایک خلیفہ فقیہ اہل سنت حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسبندی کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ کیا تھا وہ فتویٰ؟ آئیے سنیے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب نسبندی کا مسئلہ اٹھا تھا تو حکومت نے کتنی سختی کی تھی۔ پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، بڑے بڑے دارالافتاء حکومت کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ حکومت کی جانب سے اتنی سختی تھی کہ بڑے بڑے صاحب جبہ و دستار حکومت کی جانب سے کارروائی اور آزمائش کے خوف سے واضح اور صاف صاف جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ انہوں نے حکومت کی موافقت کی اور قرآن و حدیث کے خلاف فتویٰ صادر کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کیا۔ ایسے وقت میں حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب نے آئین اسلام کی تحفظ کی خاطر جس جرأت اور بے باکی کا مظاہرہ فرمایا، اسے پڑھ سن کر جذبہ تحفظ دین و شریعت شباب پر آ جاتا ہے۔ مختلف صوبوں سے، مختلف علاقوں سے حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ کے پاس بھی فتویٰ آیا کہ حکومت نسبندی پر زور دے رہی ہے اور نسبندی جبریہ طور پر بھی کرانے کی باتیں کی جا رہی ہے۔ ایسی باتیں اور پھر نسبندی کی حلت و حرمت کے تعلق سے، جائز و ناجائز ہونے کے تعلق سے جب مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے حکومت کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ جہاد قلم فرمایا اور نسبندی کے خلاف سب سے پہلے آپ ہی نے فتویٰ دیا۔ جی ہاں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے بھی پہلے نسبندی کے خلاف مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا فتویٰ آیا تھا۔ آپ نے سخت حکم لگاتے ہوئے اس فتوے میں لکھا کہ نسبندی اسلام میں حرام، حرام، اشد حرام ہے۔ اتنا سخت جملہ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے استعمال کیا۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ فتویٰ عام ہو چکا تھا، آپ کا فتویٰ پھیل چکا تھا، جامعہ عربیہ میں تھے آپ۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند کا ایمان افروز فتویٰ اس کے بعد شائع ہوا۔ مفتی عبدالحلیم صاحب کا قبلہ کا فتویٰ شائع ہو کر کے شہرت پانے کے بعد، یہاں تک کہ کورٹ میں پہنچ جانے کے بعد پھر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا فتویٰ شائع ہوا۔ اور جب مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے دیکھا کہ مرشد کا فتویٰ بھی اسی پر آیا اور اسی جیسا میرا فتویٰ، میرا جواب ویسے ہی مفتی صاحب قبلہ کا جواب ہے، تو اس کے بعد تو پھر مفتی عبدالحلیم صاحب کی ہمت اور بند گئی۔ تب تک حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب کا یہ فتویٰ کورٹ میں بھی پیش ہو چکا تھا۔ خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی پاسبان ملت علیہ رحمہ نے جب اس معاملے کو دیکھا کہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ تو حکومت کے خلاف فتویٰ صادر کر چکے ہیں، حکومت چاہ رہے نسبندی کریں اور آپ نے نسبندی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے چکا ہے، حالات بہت نازک تھے، تو خطیب مشرق پاسبان ملت نے فقیہ اہل سنت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ممبئی بلوایا اور پھر آپ سے اکیلے میں میٹنگ کی اور فرمایا کہ میں نے تمہارا فتویٰ دیکھا ہے، ملک کے حالات اس قدر خطرناک ہیں، ایمرجنسی کا دور ہے اور آپ نے اتنا سخت فتویٰ لکھا ہے، تو اس فتوے کے بعد جو ریئیکشن ہوگا، حکومت آپ کے خلاف جو ریئیکشن کر سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ پاسبان ملت نے فقیہ اہل سنت سے فرمایا کیا انتظام ہے آپ کے پاس؟ اتنا سننا تھا فقیہ اہل سنت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ نے کیا جواب دیا، سنیے۔ اتنا سننا تھا کہ مسکراہٹ نے دین حق کے مجاہد فقیہ اہل سنت مفتی عبدالحلیم کے لب چوم لیا، یعنی آپ مسکرانے لگے، چہرے پہ کوئی خوف و ہراس نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، انجام سے بے خبر تھے آپ، انجام کی فکر بھی نہیں تھی آپ کو۔ کیا فکر کرنا، جو حق ہے آپ نے پیش کر دیا ہے۔
انجام اللہ کریم جو دکھائے گا دیکھی جائے گی۔ آپ نے تبسم لیتے ہوئے فرمایا، مسکراتے ہوئے فرمایا، حکومت بہت سختی کرے گی تو جیل میں ڈالے گی، اس سے زیادہ کیا کرے گی؟ اور کیا کر سکتے؟ بے فکری دیکھیے، اللہ والے ایسے بے فکر ہوتے ہیں دنیا کے خوف و ہراس سے۔ فرماتے حکومت زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ جیل میں ڈال دے گی۔ حکومت سختی کرے یا جیل میں ڈالے؟ فقیہ اہل سنت فرماتے ہیں حکومت سختی کرے یا جیل میں ڈالے، اس خوف سے تو ہم خلاف شرع فتویٰ نہیں دے سکتے نا، شریعت کے خلاف تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے نا۔ حضرت خطیب مشرق پاسبان ملت علیہ رحمہ نے آپ کی اس حق گوئی پر تحفہ داد و تحسین پیش کیا اور مشورہ دیا کہ اب آپ کو اس تعلق سے ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یعنی محتاط رہیے گا، احتیاط سے رہیے گا۔ آپ نے حق فتویٰ دیا ہے لیکن احتیاط سے رہیے گا، چونکہ حکومت ابھی جس بات پر زور دے رہی ہے آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کیا ہے۔ آپ کا یہ فتویٰ کورٹ میں پہنچ چکا تھا، مگر اللہ کی رحمت دیکھیے کورٹ میں مفتی صاحب قبلہ کو حاضر ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد حکومت گر گئی۔ ہوا یہ کہ الیکشن ہوا اور الیکشن میں اس وقت کی کانگریس گورنمنٹ کا تختہ ہی پلٹ گیا۔ الحمدللہ، غور کیجئے کیا شان ہے اولیاء کرام کی، مفتیان کرام کی، اللہ والوں کی، کہ ان کے قلم نے جو لکھ دیا وہی ہوا، چاہے حکومت پلٹ جائے لیکن ان کی حق بات جو ان کے قلم سے ان کی زبان سے نکل جائے وہ نہیں پلٹتی ہے۔ شان الہی ہے الحمدللہ۔ 12 رمضان فقیہ اہل سنت مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن ہے۔ اللہ کریم آپ کے اس وصال کی تاریخ پر، عرس کے موقع پر آپ کی قبر انور پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آپ کا فیض اور برکتیں یوں ہی ہم سب کو عطا فرماتا رہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ واضح کر دوں کہ سارا بیان جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے فتاوی حلیمیہ کے شروع میں جو حضرت کا تعارف فقیہ اہل سنت کے سیرت پر کچھ باتیں لکھی ہے وہیں سے میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔